بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اس وقت جو حدیث مبارکہ سماعت فرمائی تھی وہ سنت مؤکدہ سے متعلق تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب صحابہ کرام جہاد کے مراحل سے فارغ ہوئے تو پھر وہاں انہوں نے تجارت کی، تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج کی تجارت میں میرے ساتھیوں میں سب سے زیادہ نفع، سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوا ہے کہ میں نے آج 300 اوقیہ چاندی نفع کے اندر حاصل کی ہے۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، یہ 300 اوقیہ 12,000 درہم بنے کہ تھوڑے سے وقت میں 12,000 درہم نفع کمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے زیادہ نفع والی چیز نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل، یعنی جن نمازوں کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو ان نمازوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل کا اہتمام کرنا 12,000 درہم کمانے سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حدیث میں آتا ہے کہ اذا حضبہ امر صلی، کہ آپ کو جب بھی کوئی بھی پریشانی یا مصیبت درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تھے کہ نفل نماز پڑھنے سے اپنی مشکل اور پریشانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور اس کی برکت سے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور مشکل کو آسان فرماتے۔ یہی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے پاؤں کی آہٹ اپنے آپ سے آگے سنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول، میں جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں وضو کے 2 رکعت نماز نفل جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں وہ میں ادا کرتا ہوں۔ تو یہ جو مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا، تو بہرحال ان کا تو ویسے ہی اونچا مقام تھا، دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں تھیں، لیکن یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتائی تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی نوافل کا اہتمام کریں، نفل پڑھنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر۔ اور باقی اس میں کیا راز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام فرمایا اور پھر نوافل کا بھی اہتمام فرمایا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، اشراق پڑھنے کی ترغیب دی، چاشت پڑھنے کی ترغیب دی، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھنے کی ترغیب دی۔ تو بہرحال اس کے جو اسرار ہے، رموز ہیں، اصل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہوں گے، لیکن کچھ احادیث سے اشارہ ملتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کرتے تھے، ربیعہ بن کعب ان کا نام تھا۔
یہ رات کو بھی اپنے رہائش پہ نہیں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے جس کے گھر میں آپ کی باری ہوتی تو یہ باہر وہیں اس گھر کے پاس لیٹ جاتے تھے کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خدمت کی ضرورت پڑے تو خادم حاضر ہو. تو اس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کی بڑی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے آواز دی کہ ربیہ وضو کے لیے پانی لاؤ. تو یہ اپنے معمول کے مطابق موجود تھے, جلدی گئے پانی لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیہ تم جو کہو میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ پاک تمہیں عطا فرما دیں گے. تو انہوں نے بڑی عجیب خواہش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ بس میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک آپ کے ساتھ جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے. لیکن صحابہ کرام کی خواہشات, اللہ کیا عجیب انسان تھے. اتنی بڑی آفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا. پھر آپ نے پھر پوچھا بھی کہ اس کے علاوہ کچھ, یعنی اس حدیث میں بھی آتا ہے, آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی. کہا نہیں بس یہی مجھے چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ, اب تم میری مدد کرو. فَإِنِّي تم میری مدد کرو سجدے زیادہ کر کے, یعنی میں تمہارے لیے دعا کروں گا اور اس دعا کی قبولیت کے آثار جب بڑھ جائیں گے جب تم سجدے زیادہ کرو گے. سجدے زیادہ کیسے ہوتے ہیں؟ انسان نماز زیادہ پڑھتا ہے. اگر فرائض کو تو ہم زیادہ پڑھ نہیں سکتے, جو 3 ہے 3 ہے, 4 ہے 4, 2 ہے 2, اس کو تو زیادہ کم نہ زیادہ. اب زیادہ کی یہی صورت بنتی ہے کہ ایک سنت موقدہ کا اہتمام کریں. سنت غیر موقدہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ہے, عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت, اور اسی طرح نوافل کا اہتمام ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو میں نے بتایا کہ نوافل کی ترغیب سنت, اس حدیث سے یہ راز سمجھ میں آتا ہے کہ نماز جو عبادت اللہ نے رکھی ہے, یہ اللہ نے عبادت رکھی ہمارے اوپر اس لیے ہے کہ اس سے ہماری جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ نے بھی دی ہے, توفیق دینے والا اللہ ہے. انسان ارادہ کر لے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے. الحمدللہ رب العالمین.